چور چور کا پروپیگنڈا اس قدر کیا جائے کہ امت کی بیٹیوں سے اصل حقیقت چھپ جائے۔ چوتھا سبب، بد کردار گندے، اباحیت پسند، وہ چاہتے ہیں کہ امت کی بیٹیاں غیروں کی طرح بھیڑ بکریاں بن جائیں، آوارگی، اور اس کے بعد میں چپ رہے۔ یہ چاروں کے چاروں اسباب میری ناقص رائے میں بیٹیوں کے بارے میں غلط سوچ، گمراہی، غلط فہمی اور ظالمانہ رویہ کا سبب ہے۔ اپنی بے حیثیتی، کم علمی، بے بضاعتی، اس کے باوجود اللہ کرے کہ سچی تڑپ ہے اس بارے میں کوئی نہ کوئی چراغ جل جائے، شاید کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس بارے میں کچھ ہدایت میسر آ جائے اور نجات اور اللہ کی رضا کے پانے کا سبب بن جائے۔ آئیے اچھے اچھے ارادوں سے، اور ان ارادوں میں پہلا ارادہ کہ ہم نے اس بارے میں کتاب و سنت کی ٹھیک بات سمجھنے کی کوشش کرنی، اور جو ٹھیک بات میں عرض نہ کروں میرے منہ پہ دے ماری، اور اللہ مجھے وہ بات کہنے کی توفیق ہی نہ دے، میں نے وہ بات کہہ کے کیا کرنا۔ اور دوسرا ارادہ میں آپ یہ کریں کہ اپنی اپنی کوتاہی جو ہم میں بیٹیوں کے حوالے سے موجود ہے، ان میں موجود ہے، آپ اپنے متعلق خود فیصلہ کرنا، اس کوتاہی کا اپنے اندر انشاءاللہ نام و نشان مٹانا۔ اور تیسرا ارادہ اللہ کی توفیق سے میں آپ یہ کریں کہ جہاں تک ممکن ہو اس بارے میں امت میں سچائی کا، حق کا، خیر کا، صداقت کا پیغام پہنچانا۔ آئیے انہی تین ارادوں سے، اور اگر کسی بھائی بہن کے دل میں اور اچھے اچھے ارادے ہوں ان کے ساتھ اللہ مالک کی توفیق سے اللہ کے گھر میں اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں۔ کتاب و سنت میں بیٹی کی شان و عظمت کے حوالے سے اللہ مالک کے فضل و کرم سے انبار ہے۔ سب بات نہ کہنے کی طاقت ہے نہ وقت ہے، کچھ بات انشاءاللہ عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کرتا ہوں، اور بات کے کہنے اور سننے میں، سمجھنے، سمجھانے اور یاد کرنے میں آسانی کے لیے نمبر دے کے بات عرض کروں گا۔ بات نمبر 1، قرآن کریم میں سورہ الشورى 25واں پارہ، آیت نمبر 49 نوٹ فرما لیجیے اور گھروں میں جا کے دیکھ لیجیے۔
25واں پارہ سورہ الشورى آیت نمبر 49. اللہ مالک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. جو وہ چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں. اب نوٹ فرمانا یہ آیت شریفہ کا پہلا حصہ، اس میں سمندر ہیں ہدایت اور خیر کے، لیکن اس وقت ہمارا موضوع اس کے بعد ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتے ہیں لڑکیاں عطا کرتے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتے ہیں لڑکے عطا کرتے ہیں. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ غور کریں، عرش والے رب نے اس کا پہلے ذکر کیا. کرنے صاحب اس کا ذکر کیا، اور یہ مقام ہے مذمت کا نہیں، اللہ کی نعمتوں کے عطا کرنے کا. اگر صاحب جی خوب غور کریں، اللہ پاک جو بات کر رہے ہیں اپنا احسان جتلا رہے ہیں. تو پہلے جو احسان جتلایا وہ کن کے عطا کرنے پر؟ جواب دیجیے. اور بعد میں احسان جتلایا کس کے عطا کرنے پر؟ اللہ اکبر. اللہ بھول گئے؟ اللہ کریم ان کی کوئی بات حکمتوں سے خالی نہیں. احسان جتلاتے ہوئے جس نعمت کا ذکر اللہ پہلے کریں اس کا سبب ہے. حضرات مفسرین نے یہاں خوب محنت فرمائی، اپنے آپ نے عالی اور بلند خیالات کا اظہار فرمایا. انہی میں سے امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات کی. فرمایا کہ یہاں بیٹی کے عطا کرنے کو پہلے لانے میں حکمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اے لوگوں جو تمہاری نگاہ میں حقیر ہے، میں رب العالمین اولاد کے عطا کرنے کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے اس کو پہلے لاتا ہوں. میں الفاظ دیگر اے فضل الہی، اے چودھری صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، ہوش کر. ایک معیار ہے تیرا، ایک معیار ہے رب العالمین کا. تو کچھ بھی ہے، ایک ڈاکٹر نہیں 10 کر چکا ہے، ایک نہیں 200 فیکٹری، جو کچھ بھی تو ہے، تیری حیثیت رب العالمین کے مقابلے میں کیا ہے؟ سیما صاحب ہے حیثیت، اور جب تیری حیثیت ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تو تیرا بنایا ہوا معیار رب العالمین کے بنائے ہوئے معیار کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ سچ کہو. کیا فضل الہی اور ہر آدمی اپنا نام لے، ہمارے دلوں میں یہ بات ہے؟ ہم بیٹی کو یہ حیثیت دیتے ہیں؟ اللہ کرے کہ اب سمجھ جائے.
اسٹیٹس کی ترتیب ٹھیک وہ ہے جو رب العالمین نے دی، وہ نہیں جو زمین والے دیں۔ اسٹیٹس وہ ہے جو عرش والا مرتب۔ دوسری بات، سورہ النحل آیت نمبر 58 اور 59، 58 59، رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور جب ان میں سے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، اپنی اپنی فکر کرے ٹھیکیدار جی، اپنی اپنی فکر کرے، لوگوں کو نشانہ نہ بنائیں، اپنے آپ کو نشانہ بنائیں۔ ہم سب نہیں کہتا میں نشانہ بننے کے قابل۔ جب ان میں سے ایک کو بیٹی کی بشارت دی جائے، اللہ نہ کرے یہ بات مجھ پر اور آپ پر چسپاں ہو، لیکن افسوس ہو رہی ہے، افسوس ملک صاحب ہو رہی ہے۔ جب ان میں سے ایک کو بیٹی کی بشارت دی جائے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے اور وہ غم کو پینے والا، کیا مطلب؟ انتہائی زیادہ افسردہ، غمگین اور اپنے آپ کو دکھ کی حالت میں پائے۔ ہوا کیا ہے؟ بیٹی کے آنے کی خبر مل گئی۔ ہمارے گھروں میں یہ بات تو نہیں، اللہ کرے نہ ہو۔ اور جب ان میں سے ایک کو بیٹی کی بشارت دی جائے، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ غم سے بھرا ہوا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ کیسی بری خبر اسے دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ اسے ڈانٹتے، رسوا ہو کہ اسے رکھے گا یا زمین میں ٹھونس دے گا۔ اور یہ طرز عمل کن کا تھا؟ زمانہ جاہلیت کے بدبخت لوگوں کا۔ ان میں سے بھی سب کا نہیں، بہت بدبخت لوگ۔ اب اللہ تعالی کا ان کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ سنیے، الا ساء ما يحكمون۔ اے فضل الہی، اے شیخ صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، جو ہے خوب توجہ کر، الا خبردار، ساء ما يحكمون، انہوں نے بیٹی کی ولادت پر جو فیصلہ کیا، جو طرز عمل اختیار کیا، وہ برا ہے۔ یہ برا طرز عمل بظاہر دین والوں کے ہاں بھی جاری ہے کہ حضرات ائمہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے دین کو سمجھا اور اس کو خوب کھول کھول کر بیان کیا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بیٹی کی ولادت پر غمگین ہونا یہ زمانہ جاہلیت کی وہ عادت ہے جس کی اللہ تعالی نے مذمت کی ہے۔ اہل ایمان کا طرز عمل نہیں بلکہ
زمانہ جاہلیت کے نالائقوں کا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ ان کے بیٹے صالح وہ بیان کرتے ہیں، ہمارے کنبہ میں جب بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی، حضرت امام احمد رحمہ اللہ تشریف لاتے اور فرماتے الانبیاء کانوا آباء بنات، انبیاء بیٹیوں کے باپ تھے، اور ساتھ ہی یہ فرماتے قد جاء فی البنات ما قد علمت، بیٹیوں کی شان و عظمت کے بارے میں جو کچھ آیا ہے آپ کو اس کی خبر ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے اس بارے میں ایک بڑا شاندار نچوڑ نکال کے امت کے سامنے رکھا ہے۔ فرماتے ہیں بیٹے کی ولادت پر مبارکباد دینا اور بیٹی کی ولادت پر مبارکباد نہ دینا یہ درست نہیں۔ بیٹے کی ولادت پر مبارکباد دینا اور بیٹی کی ولادت پر ایسے نہ کرنا یہ درست نہیں۔ کیا درست ہے؟ فرماتے ہیں مبارک دینا ہے تو دونوں کی ولادت پر، نہیں دینا تو دونوں کی ولادت پر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں، نا انصافی کا آغاز اسی دن سے ہے کہ نہیں؟ بلکہ اب جو ڈلیوری سے پہلے خبریں ہیں تبھی سے نا انصافی کا آغاز شروع ہو گیا۔ حضرات و خواتین بار بار اپنی یاد دہانی کے لیے اور آپ سب کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ مجلس لذت کے لیے نہیں ہے، یہ مجلس فضل الہی اور سننے والے حضرات و خواتین کی اپنی اپنی اصلاح اور خیر کے پیغام کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری لینے کے۔ نمبر 3 اور نمبر 4 ان دونوں کا ذکر ایک حدیث شریف میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کیا ہے، اور چاہیں تو نمبر 5 بھی دے دیں اور چاہیں تو 3 4۔ امام احمد اور امام طبرانی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ یہ بات میرے اور سننے والوں کے دلوں میں اتار دے، لا تکرہ البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو۔ یا اللہ کہہ رہے ہیں اس حدیث کی تطبیق کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عمل کریں گے خیر ہوگی یا شر ہوگی؟ زور سے بول۔ خیر صرف مدینے والے کی بات ماننے میں، عرش والے رب کی بات ماننے میں۔ رب کائنات گواہ ہے ان کی نافرمانی میں خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا لا تکرہ البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو۔ آپ کا یہ کہنا بہت کافی ہے، یہ دلیل کی ضرورت ہے؟ رانا صاحب دلیل کی ضرورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 2 دلیلیں دی۔ ضرورت ایک دلیل کی بھی نہیں،
آپ نے 2 دلیلیں دی ہیں، یہ آپ کی شفقت ہے اور آپ کی شدید تڑپ ہے کہ امت کے دلوں میں بات اتر جائے۔ کرنے صاحب جی 2 دلیلیں دی۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ پہلی دلیل، الغاویات دوسری دلیل۔ الفاظ کے ترجمہ پر غور کرنا، ٹوٹا پھوٹا آدمی ارادہ ہے ٹھیک ٹھیک ترجمہ کرو اور ناممکن ہے ٹھیک ٹھیک کر سکو۔ کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں نالائق ترجمہ کرو، ارادہ ہے۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ پس یقیناً وہ ہی، اب مادہ صحیح کہ نہیں؟ عربی گرامر کی بات ہے، مبتدا بھی معرفہ اور خبر بھی معرفہ، اور جب دونوں ایسے ہوں تو معنی ہی کا ہوتا ہے۔ اللہ کرے سمجھا سکتے، شیخ اسلام جی توجہ کرے۔ پس یقیناً وہ ہی پیار کرنے والے۔ میرے سامنے بڑے بڑے عقل مند اللہ کے فضل و کرم سے پڑھے لکھے کاروباری لوگ ہیں، غور کریں، بچے بھی بڑے بڑے اچھے ہیں، بڑے بڑے اچھے ہیں، دیکھ دیکھ کے دل ٹھنڈا ہو جائے، آنکھیں باغ باغ، لیکن اگر عام مقابلہ کیا جائے کھوکر صاحب جی تو نمبر زیادہ کس کے ہوتے ہیں؟ جی کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں میں ماؤں کی خوشبو نہیں رکھی ہوتی؟ اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ ساری اولاد کھوٹی ہے، نہیں، بڑے بڑے ہمدرد خیر خواہ بیٹے بھی ہیں اور اللہ ہوتے رہے، لیکن مجموعی اور بعض بیٹیوں میں بڑی بڑی نکمی بھی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ لیکن عام قاعدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ پس یقیناً وہ ہی پیار کرنے والے۔ دیہاتی لوگ جو قصے سناتے ہیں، اب میں وہ بیان کرنے والے نہیں، صرف اشارہ کرتا۔ بیٹا باپ بیمار ہوا تو بیٹا آنے میں کتنے بہانے بناتا ہے، اور بیٹی اپنے بچوں کو سر پر کندھے پر، پرانے زمانے کی کہاوتیں بنی، کس طرح باپ کے پاس پہنچ جاتی۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُؤْنِسَاتُ پس یقیناً وہ ہی پیار کرنے والے، اور الغالیات وہ ہی، یا اللہ مجھے عقل دے، وہ ہی بیش قیمت، مہنگی، زیادہ قیمت والی ہے۔ اللہ اکبر، کدھر منہ بیچوں، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قیمتی قرار دیں اور جس کے بارے میں فرمائے وہ ہی پیار کرنے والی ہیں، میں اس کی محبت سے، اس کے تعلق سے اپنے آپ کو جدا کروں تو اندھا ہوں یا کیا ہوں؟ اور اس کا معنی قطعاً یہ نہیں کہ بیٹوں کو ڈنڈے مار مار کے نکال دیتا، یہ کہاں آیا ہے؟ یہ بالکل مقصد نہیں، بیٹوں کی اپنی حیثیت ہے، لیکن جب مقابلہ ہو تو جو بات میں سمجھا ہوں، ابھی مزید بات آئے گی تو انشاءاللہ مزید کھلے گی، اور محدثین نے بیان کیا، میں نالائق، میری کیا حیثیت، لیکن جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے، بیٹی کی حیثیت رب العالمین نے کچھ جدا بنائی۔ تو نمبر 3 اور 4، اور چاہے تو 3 4 5 کہہ لیں اور چاہے تو 3 کہہ لیں،
تین باتیں اس حدیث پاک میں ہیں۔ نمبر ایک، اجن سیٹ صاحب بات واضح ہو رہی۔ نمبر ایک، بیٹیوں کو ناپسند نہیں کرتا، جو بیٹیوں کو ناپسند کرتا ہے وہ مجرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والا مجرم ہے یا حج کر رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، صدقہ خیرات کرے، بیٹیوں سے اگر نفرت کرے بیٹی ہونے کی وجہ سے اس کی خیر نہیں۔ اور اس حدیث میں جو تین باتوں میں دوسری بات ہے کہ بیٹیوں کا پیار اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے والدین سے اللہ تعالیٰ نے اس پیار میں عجیب خوشبو رکھی ہے۔ بیٹے بھی پیار کرتے ہیں اور بڑے بڑے مخلص بیٹے ہیں، لیکن مقابلتاً کمپیریٹیولی بیٹیوں کے پیار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمیز ہے، کچھ اور چیز۔ اور تیسری بات اس حدیث میں کہ بیٹیوں کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث کو دو ہی نمبر دیتے ہیں۔ نمبر 5، قرآن کریم میں 15واں پارہ سورہ الکہف آیت نمبر 46 نوٹ فرما لیجیے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ بیٹوں کا ذکر آ گیا اور یقیناً بیٹے جو اللہ نے کہا ہے وہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال میں اور بیٹوں میں یقیناً جو فرمایا وہ ہی ہے، کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقیات صالحات وہ تیرے رب کے ہاں ثواب میں شاندار ہیں اور امید کے اعتبار سے بہترین ہے۔ دو چیزیں، نمبر ایک مال اور بیٹے کیا ہیں بولو، اب باقیات الصالحات وہ کیا ہے؟ آپ کے رب کے ہاں خیر ثوابا وخیر املا، ثواب کے اعتبار سے شاندار، امید کے اعتبار سے بہترین۔ ایک دنیا کی زینت، ایک رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے شاندار انجام، امید کے اعتبار سے شاندار، وہ کیا ہے؟ وہ الباقیات الصالحات۔ اور باقیات الصالحات کیا ہے؟ امت کے ایک بہت بڑے مفسر امام عبید بن عمیر، نام یاد کریں، تابعی تھے، حضرات صحابہ کی زیارت کی، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں درس دیا کرتے، کیسا اعزاز ہے۔ اور ان کے درس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف رکھتے، اور ان کے بارے میں راوی بیان کرتا ہے کہ جب عبید بن عمیر قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے، ابن عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے رضی اللہ عنہما۔ کتنے بڑے مفسر ہوں گے۔ وہ فرماتے ہیں الباقیات الصالحات البنات الصالحات، وہ نیک بیٹیاں ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹے اور مال دنیا کی زینت اور ہمیں چاہیے، چھوٹ نہیں، مال بھی چاہیے، بیٹے بھی چاہیے، لیکن بیٹیاں، نیک بیٹیاں وہ کیا ہیں؟ آپ کے رب کے ہاں ثواب میں شاندار اور انجام کے اعتبار سے بہترین۔ یہاں نوٹ کر لیجیے، یا اللہ ہدایت دے، یا اللہ ہدایت دے، یا اللہ ہدایت دے دے میرے بھائیوں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں، بہت دور چلے گئے۔ اللہ کرے میرا خیال 100% غلط ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم خیال یہی، مجھے کہہ دیجیے غلط، بہت بھٹک گئے۔ کیوں کھوکھر صاحب؟ بہت بھٹک، اور بھٹک کے خوش نہیں، اور کائنات کے رب گواہ ہے، قرآن و سنت سے ہٹ کے خوش ہو ہی نہیں سکتے، الٹے ہو جائیں نہیں ہو سکتے۔ یہ بیٹیوں کی جو بات ہو رہی ہے کہ وہ ثواب کے اعتبار سے شاندار، انجام کے اعتبار سے بہترین، کن کی؟ کن بیٹیوں کی؟ جو لڑکوں کی طرح کودتی پھرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کدھر جائے بندہ؟ اندھا ہو جائے، آنکھوں پہ پٹیاں باندھے، کدھر جائے؟ گھر سے نکلتے ہی کسی طرف نگاہ اٹھائے، کوئی دیکھنے والی چیز ہے؟ کیسی بیٹیاں نظر آ رہی؟ نام بیٹی والا، باقی کیا بیٹی کی ہے کوئی صورت؟ اور صرف گھر سے باہر نہیں، اب تو گھروں کے اندر بھی بظاہر دیندار گھرانوں میں بھی نقشے بدلے جائیں۔ عزم کریں، عزم کریں، اور سب سے پہلے میں خودکشی تو نہیں کرنی، اور انشاءاللہ نہیں کرنی۔ عزم کریں، عزم کریں، دین کی طرف پلٹنا ہے، اور جہاں تک زور چلے اپنے گھروں میں دین کا انقلاب لینا ہے۔ رب ذو جلال گواہ، خیر صرف اور صرف اس میں، ورنہ روتے روتے مر جائے۔ یہ بات قریشی صاحب ان بیٹیوں کی ہے جو صالحات ہیں، ان کی نہیں ہے جس کا بیٹی ہونا نام میں ہے، باقی کہیں نظر نہیں آئے۔ سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک اللہ نہ دیکھنا نصیب کرے۔ دیکھ لیجئے بیٹی والی کہانی کوئی، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ ہمارے سبق میں شامل نہیں۔ نمبر 7، ایک بیٹی اگر اس کا باپ اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، باپ کو کیا فائدہ دے گی؟ ایک بیٹی اگر باپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اس کو کیا فائدہ؟ اور کوئی بات میری نہیں، کتاب و سنت کی بات، باقی پھینک دی۔ حضرات ائمہ احمد، طبرانی اور حاکم، 3 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان له 3 بنات فصبر على لاوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله تعالى بفضل رحمته إياهن الجنة۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں
اس نے ان کی سختی پر، ان کی شدت پر، ان کی خوشی پر صبر کیا۔ مراد یہ ہے کہ ہر حالت میں ان کے ساتھ رہا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے فضل و کرم سے حدیث کے الفاظ ہیں اور ان کا ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بیٹیوں کے ساتھ شفقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو دوزخ کی آگ سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، کیا ہوا؟ بس یقیناً وہ ہمارے بچے کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ پریپ میں ہو؟ کس میں ہو؟ پریپ میں ہے۔ یہ جب کامیابی کا کارڈ لے کے آتا ہے تو سارے کنبہ میں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دادا چومتا ہے، ایک دفعہ اس کو چومتا ہے، ایک دفعہ کارڈ کو چومتا ہے، ایسے ہی ہے کہ دادو چومتی ہے، ماں سب کہتے ہیں جی ماں نے بڑی محنت کی، شاباش، ہے ایسے کہ نہیں؟ اور یہ ہے پرب میں پاس ہونے کی وجہ، تو جو وہاں پاس ہو کے جنت میں چلا، لوگوں جو ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیں۔ پرب میں کامیابی پر گھر میں یقیناً نقشہ بدلتا ہے، اور اگر پرب میں بچہ فیل ہو جائے، ساس کیسے تانے دیتی ہے، اور یہ غلط بات ہے لیکن ہے، بچوں کا فکر ہی نہیں سکتا۔ سسر صاحب وہ بھی منہ بنائے پھرتے، میری نسل پر بات کرتے، اور ایگزام کیا ہے؟ پریپ کا، پی ایچ ڈی کا۔ سیما صاحب این جی کر دو کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، توجہ دینی چاہیے، بغیر بہوؤں پر ظلم کے دینی چاہیے توجہ۔ میں خود بڑا دیوانہ ہوں ان باتوں کا، دینی چاہیے، لیکن جنت میں جو کامیابی کا کارڈ ہے اس کی کیا حیثیت؟ اور جنت میں پہنچانے والی ایک بات جو ہمارے سبق کی چل رہی ہے کیا ہے؟ اللہ نے 3 بیٹیاں دی، ان کی گرمی سردی میں، سختی شدت میں، خوشی میں صبر کیا، کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے ساتھ شفقت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل۔ ایک شخص نے عرض کیا، اور اللہ کی اس پر اللہ تعالیٰ رحمت، اوسنتان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 3 نہ ہو، ایک ہی، اگر 2 ہو تو پھر؟ فرمایا وسنتان، اگر 2 ہو، ان کی سختی پر، ان کی خوشی پر، ان کی شدت پر صبر کرے، اللہ ان 2 پر شفقت کی وجہ سے بھی اسے جنت میں داخل کر دے۔ صحابی نے عرض کیا، او واحدۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک ہو۔ صحابی پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، خیر کا دروازہ یقینی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے کھلوانے کی بشارت ہے۔ عرض کیا اگر ایک ہو، رانا صاحب کی توجہ کرو، اگر ایک ہو، فرمایا او واحدہ، اگر ایک ہی ہو، اس کی گرمی سردی سختی پر صبر کرے گا، خوشی پر صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی ایک بیٹی پر شفقت کرنے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل۔ اور سن لیجیے، میرے محدود علم میں یہ بات 10 بیٹوں کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ ایک بیٹی کے بارے میں ہم آدمی آپ نے پڑھا کہ 10 بیٹوں کی خدمت کریں بہت ثواب ہے، ایک ہی کریں تب بھی بہت ہے، لیکن یہ ذکر
کہ بیٹوں کی اس طرح خدمت کی وجہ سے جنت ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ بات نمبر 8، اور وہ اسی بات کا دوسرا پہلو ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، اور واقعہ بھی انہی کے سامنے ہوا اور وہ اس واقعے میں شریک ہے۔ بیان کرتی ہیں، ایک خاتون میرے پاس آئی مانگنے کے لیے، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ اما عائشہ کے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، غربت کے دن تھے۔ ایک کھجور اس خاتون کو دے دی، اور خاتون کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، دائیں بھی بیٹی بائیں بیٹی۔ خاتون نے کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی کھجور ایک بیٹی کو، دوسری آدھی دوسری بیٹی کو دی۔ اور اما عائشہ کے ہاں تو کوئی اولاد نہ تھی کہ ان کو اپنا تجربہ ہوتا کہ ماں کی ممتا بیٹی کے ساتھ کیسے ہے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے یہ کیسی بشارت چھوڑی، سنیے۔ فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار۔ جو شخص بیٹیوں میں سے کسی چیز، ایک لفظ پر غور کیجیے، جو شخص بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمایا گیا، امتحان میں ڈالا گیا، تو اس نے ان کے ساتھ احسان کیا، تو وہ بیٹیاں دوزخ کی آگ کے مقابلے میں اس کے سامنے باڑ ہوں گی۔ یہ کمزور بیٹیاں، ناتواں بیٹیاں، اور کیا کچھ بیٹیوں کی کمزوری ہے۔ اور اللہ نہ کرے کسی کا ظالم لوگوں سے واسطہ پڑے تو پھر معاملہ بہت ہی سخت آدمی نہ بول سکتا ہے نہ چپ کر سکتا ہے، ایسے کہ اللہ کسی کو ایسا دکھ بیٹیوں والا نہ دکھائے، کسی کو نہ دکھائے۔ اور جو مبتلا ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی دستگیری فرمائے۔ نہ بیان ہو سکتا ہے نہ چپ رہا جا سکتا، کیونکہ سب ایسے۔ اللہ سب مظلوموں کی مدد کرے۔ تو فرمایا جو بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمایا جائے، وہ بیٹی یا بیٹیاں دوزخ کی آگ کے مقابلے میں اس کے لیے پردہ بن جائیں گی۔ دوزخ کی آگ میں اللہ نے یہ طاقت نہیں رکھی کہ بیٹی کا مقابلہ کر سکے۔ جس آگ کے مقابلے میں پہاڑ خاک ہو جائیں گے، اللہ روز قیامت کمزور بیٹیوں کے ساتھ احسان میں کتنی قوت رکھے۔ دوزخ کی آگ کی کیا مجال کہ ایسے باپ تک پہنچ سکے۔ اور یہاں فرمایا بشیء، 3 4 2 کوئی قید نہیں۔ جس کے ہاں بیٹی نام کی چیز ہے، وہ 10 ہوں 6 ہوں 4 ہوں، یا اصل بات یہ ہے کہ وہ بیٹی کی طرف احسان کرنے والا۔ آئیے اپنے اپنے فائدے کے لیے یہ جو احسان کی بات ہے،
اس کے بارے میں کچھ تفصیل سنیں، اور ساری تفصیل بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں، کچھ اور نمبروں سے۔ نمبر 1، احسان اس میں کیا ہے؟ عید کے موقع پر، چھوٹی اور بڑی عید کے موقع پر، یا ایک دو دفعہ جا کے مٹھائی کا ڈبہ دیا ہے بات پوری ہو گئی؟ نہیں، یہ دیسی باتیں، بیکار باتیں۔ احسان حافظ ابن حجر نے احادیث کی روشنی میں احسان میں 12 باتوں کا ذکر کیا۔ دل تو چاہے کہ ایک ایک بات کے بارے میں تفصیل سے بات ہو تاکہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، اور جو بات ساری نہ ہو سکے کچھ صحیح۔ احسان کے بارے میں پہلی بات یہ فرمائی، ان پر صبر کرے، ان کے ناز و ادا وہ برداشت کرے، ان کی وجہ سے جو مشقت آئے، اور جو لمبی کہانی ہے اور لوگ جانتے، خوش دلی سے برداشت کرے کہ یہ میری بیٹی کی وجہ سے۔ نمبر 2، ان کے کھانے کا بندوبست کرے۔ نمبر 3، ان کے مشروب کا بندوبست کرے۔ نمبر 4، ان کے لباس کا بندوبست کرے۔ نمبر 5، ان پر خرچ کرے۔ نمبر 6، ان کی شادی کرے۔ نمبر 7، ان کی اچھی تربیت کرے۔ نمبر 8، ان کو اپنے ہاں جگہ دے۔ نمبر 9، ان پر شفقت کرے۔ نمبر 10، ان کی کفالت کرے۔ نمبر 11، ان کے ساتھ اچھی صحبت، اچھی نشست اختیار کرے۔ اور نمبر 12، ان کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتا۔ اور یہ ایک 12ویں بات، اس میں سمندر ہے۔ احسان کے حوالے سے ایک اور بات بہت غور فرمانا، اور سب سے پہلے میں غور کروں کہ بیان کرا۔ لوگوں اور بیٹیوں توجہ کرو، میاں صاحب جی بات واضح ہو رہی۔ احسان 2 باتیں ہیں، میرے ساتھ توجہ سے چلنا تاکہ اکٹھے پہنچے نتیجہ پر۔ احسان یہ ہے کہ بس پاسنگ مارکس، بس پل پار کر جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ کیا جائے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا تو آدھی بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک ہے پاس ہونے کے لیے 33 نمبر لینا، اور ایک یہ ہے A گریڈ لینا۔ پاس تو دونوں ہی ہیں، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ تو بیٹیوں کے ساتھ جو احسان ہے وہ 33 نمبر والا ہے یا A گریڈ والا ہے؟ A گریڈ پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی جہاں تک ممکن۔ اس بی بی نے، جس کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان دیا کہ جس نے بیٹیوں میں سے جس چیز کے ساتھ آزمایا گیا، احسان کیا، اس خاتون نے کیا کیا تھا؟ 33 نمبر والا پرچہ دیا تھا یا خود نہیں کھایا؟ کتنی بھوک ہوگی وہاں۔ ایک کھجور میں جب بیت النبوہ میں اتنی بھوک تھی تو جو مانگنے والی اس کی پوزیشن کیا ہو؟ اللہ جانے کب کی بھوکی تھی، کھجور کو چکھا تک نہیں، آدھی ایک بیٹی کو، آدھی دوسری بیٹی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں احسان سے مراد یہ ہے جہاں تک زور لگتا ہے، جہاں تک بس چلتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ احسان کرے۔ بوری نہیں جو سر پہ رکھی ہے بیٹی کی پھینک دی اور چلتا بنا، نہیں،
اپنی ہمت، استطاعت، وسعت کے مطابق جہاں تک ممکن ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک اور بات احسان کے بارے میں خوب توجہ کیجیے اور بیٹیاں بھی سنیں۔ شریعت کی نافرمانی میں احسان نہیں، دشمنی ہے۔ بیٹی شیطانی ساز و سامان مانگ رہی ہے، اب کہتا ہے بیٹی سے احسان کرنا ہے، جو مانگ رہی ہے دو، یہ اندھا ہے، جاہل ہے، یہ بیٹی کے ساتھ احسان نہیں کر رہا، دشمنی کر رہا ہے۔ جس احسان کا ذکر ہو رہا ہے وہ احسان ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، جس سے اس نے برباد ہونا ہے، دوزخ کی آگ میں جانا ہے، وہ احسان ہے یا دشمنی؟ احسان میں ایک اور بات یہ ہے، کوئی شخص اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ یہ بات دیکھی جاتی ہے، بچے کی شادیاں کیا کرتے ہیں؟ قرض لیتے ہیں، لوگوں کا مال اڑاتے ہیں، قصاب ہے ماتم کر رہا ہے، ٹینٹو والے ہیں رو رہے ہیں، نان بائی ہے پیچھے پیچھے، ایسا احسان بالکل نہیں ٹھیک۔ احسان کرنا ہے کتنا؟ جتنی اپنی بولو اس سے آگے وہ۔ اور عام طور پر ایسا کرنے والے بیٹی کے لیے نہیں کرتے، اپنی پگڑی کے لیے کرتے۔ بیٹی کو کیا فائدہ؟ اور شریعت میں بھی اس کی گنجائش نہیں۔ احسان کے بارے میں ایک اور بات خوب توجہ کرنا، اللہ پاک کسی کو اس مصیبت میں نہ ڈالے، اور جو ڈلے ہیں اللہ ان کو نجات دے۔ اور میرے خیال میں اس پرچے میں کامیاب ہونے والے زیادہ نہیں تھوڑے۔ کیا ہے وہ مصیبت؟ بیٹی جہاں رشتہ کیا وہاں سے واپس آ گئی، اب پتہ کہ ہے کسی کا کہ کیا اژدہا نکلتا ہے یا بچھو یا سانپ نکلتا ہے؟ ماں باپ نے محنت کی، جد و جہد کی، اب غیب کا علم تو اللہ کو ہے۔ یہاں تک تو باپ اور ماں اگر جد و جہد کی، محنت کی، کوئی جرم نہیں، لیکن اس کے بعد امتحان بڑا سخت ہے۔ کچھ گھروں میں دروازہ بند ہے، میری اپنی بہو ہے، چھٹی کر، کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے بیٹی کے ساتھ احسان کرنے والوں میں شامل ہو تو جب تک وہ زندہ ہے، اور جب تک بیٹی زندہ ہے اللہ کسی کو اس امتحان میں نہ ڈالے۔ لیکن بات حق تو حق ہے اور اس کا بیان کرنا لازم ہے، اور ساتھ ہی التجا اللہ کسی کو اس امتحان میں نہ ڈالے۔ تو اس بیٹی کا باپ ہے کہ نہیں؟ اور جب بیٹی کی شادی ہو گئی، بچوں کی ماں بن گئی، تیری بیٹی رہی ہے یا بیٹی ہونے سے نکل گئی ہے؟ جی، تو باپ بھی ہے آخری سانس تک، اور وہ بیٹی بھی ہے آخری سانس تک۔ احسان میں اس کا حق ہے تیری زندگی کے آخری لمحہ تک، اور اس کی زندگی کے آخری سانس تک۔ امام ابن ابی جمرہ نے صحیح بخاری کی مختصر شرح میں اس بات کے بارے میں خوب لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ بیٹی بیٹی ہے، کتنی بڑی عمر کی ہو جائے۔ اور میرے ساتھ اس بات پر توجہ کیجیے، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیجیے، اور اگر ٹھیک ہوں تو ہم اپنے سنگ دلوں کو موم کریں۔ بیٹی اس کی شادی کو 40 سال ہو گئے، رانا صاحب جی توجہ کرتے، جب بات کرے گی باپ کے گھر کی تو کیا کہے گی؟
ہمارے گھر میں یوں تھا. کیوں خان صاحب یہی کہتے کہ نہیں؟ بندہ بعض اوقات تو سیخ وہ ہو جاتا ہے، 40 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، تو یہ گھر کس کا ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا کہتی ہے؟ ہمارے گھر میں ایسا تھا، گرمیوں میں یوں تھا. بسا اوقات آدمی کیوں صاحب حیران رہ جاتا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ 40 سال ہو گئی ہے، دن رات اکٹھے ہیں، تو جب باپ کے گھر کا ذکر ہے سب بھول جاتے ہے ایسے کہ نہیں؟ امام ابن ابی جمرہ نے بڑی خوبصورت بات، بیٹی بیٹی 40 سال میں اگر عمر دے اس کو نوح علیہ السلام والی، پھر بھی وہ بیٹی بیٹی. تو جب بیٹی بیٹی ہے تو باپ باپ نہ ہونا چاہیے؟ نوٹ فرما لیجیے، بیٹی احسان کی مستحق اور حق. اور بات روزمرہ کی بات میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. کروڑوں میں ہے بیٹی، آپ صاحب جی کروڑوں میں ہے بیٹی، باپ کی طرف سے کوئی تحفہ آ جائے، کس طرح اسے سوار سوار کے اپنے خامن کو اور سارے گھر والوں کو دکھاتی ہے. میرے ابو ایک ہے، وہ خامد اور گھر والے سوچتے ہیں روز ہزاروں اور بسا اوقات لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، ان کا اتنا تذکرہ ہے جس طرح بابا کے ٹوکرے کا ذکر ہے. اس کی خوشی، اور وہ مجبور ہے ماں باپ سے جو تعلق ہے اسے مجبور کرتا ہے اپنے باپ کی ایک ایک چیز کو نمایاں کرو. تو جب اللہ پاک نے اس کے دل میں یہ بات رکھی ہے تو میں سمجھے بنوں کہ میں منہ موڑوں کہ نہیں اب جو کماتے ہیں میں ان کے ساتھ جا تو چھٹی کر. یہ احسان کے منافی ہے. نمبر 9، بیٹیوں سے اچھا معاملہ کرنے والا انشاءاللہ الرحمن جب فرائض کی پابندی کرے. ایک آدمی بے نماز ہے، اس کی کہانی اور ہے. فرائض کی پابندی کرتے ہوئے جو بیٹیوں سے اچھا معاملہ کرنے والا ہے وہ انشاءاللہ دوزخ سے تو بچے گا، جنت میں تو جائے گا، لیکن اس کا سٹیٹس، حیثیت، گریڈ کون سا؟ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ نہیں عزیز سیٹ صاحب؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیں، اور اللہ کے بعد ان ایسا جواب دینے والا کوئی ہے؟ امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ. ارشاد فرمایا جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی اور تربیت کی، دونوں باتیں، صرف کھانا پلانا ہی نہیں، اس کے ساتھ سب بولو تربیت. سن لیجیے یہ ساری بات دونوں باتوں کی، بغیر تربیت کے بات نہ بنے گی، پرچہ مکمل نہیں. کتنی تربیت کی؟ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمت، عقل، طاقت دی. جس نے 2 بچیوں کی کفالت کی، تربیت کی، تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، تصور سے زیادہ اچھا نتیجہ. رب کریم گواہ ہے، تصور سے اچھا نتیجہ. فرمایا روز قیامت میں اور وہ آئیں گے کس طرح؟ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا اس طرح. گھروں میں جا کے اپنے گھر والوں کو یہ تصویر دکھانا اس طرح. کن کے ساتھ؟ جن ایسی حیثیت روز قیامت کسی کی نہ ہوگی.
کسی کی نہیں ہوگی۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ محدثین نے 3 معنی بیان کیے، تینوں یاد کر لیجیے۔ نمبر 1، جنت میں سارے لوگ اکٹھے داخل نہیں ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے۔ تو جنت میں داخلے کے وقت سب سے پہلے داخلہ کن کا ہوگا؟ جنت کے دروازے روز قیامت بند ہوں گے، دستک دیں گے۔ کون؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ داروغہ پوچھے گا کون؟ فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولے گا اور کہے گا مجھے حکم دیا گیا کہ یہ دروازہ آپ ہی کے لیے کھول۔ تو 2 بیٹیوں کی تربیت اور پرورش کرنے والا کہاں ہوگا؟ داخلے کے وقت اس طرح ہوگا۔ اللہ اکبر! ساری دنیا کی دولتیں قدموں میں ڈھیر کر دی جائیں، جنت میں اس طرح داخلے کے برابر ہو سکتی؟ لوگوں، بیٹیاں، امام ابن بطال انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، فرماتے ہیں کہ احادیث میں جو میں نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا ہے، بیٹوں کے بارے میں نے نہیں پڑھا۔ میری تو کوئی حیثیت نہیں، امام ابن بطال فرماتے۔ تو پہلا معنی جنت میں داخل وقت اس طرح ہوگا، اور دوسرا معنی جنت میں سب لوگوں کے درجات ایک طرح کے نہ ہوں گے۔ جنت میں درجات ہیں، اور ایک درجہ کا دوسرے درجہ سے اتنا زیادہ فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں۔ تو یہ بندہ کہاں ہوگا؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ جنت میں اس کا درجہ میرے درجے کے ساتھ ہوگا۔ اور تیسرا معنی، اللہ کرے کہ میں نالائق آپ سب بات کرتے دعا کرتے تو شرم آتی ہے، لیکن اللہ سے مانگ رہے، اللہ بنا دے۔ تیسرا معنی کہ دونوں جگہ میں جنت میں داخل کے وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور جنت میں جو اس کو مقام ملے گا اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نمبر 9، ایک بہت بڑی بربادی جو بہت لوگوں میں ہے اور بظاہر دیندار لوگوں میں بھی ہے، اپنا مال و اسباب، پراپرٹی، شو رومز، زمینیں، اچھی اچھی چیزیں، وہ بطور ہبہ کن کو دیتے ہیں؟ جی اجازت ہے؟ آئیے میرے ساتھ 3 احادیث سنیے، آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ جی 3 احادیث سنیے، شاید کہ اللہ اس غلطی کو اگر ہم میں آ چکی ہے ہم سے ختم کرے، اور اگر نہیں آئی تو موت تک نہ آئے۔ پہلی حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میرے ابا نے میری اماں عمرہ ان کے کہنے پر مجھے ایک باغ ہبہ کیا، اور پھر کہنے لگی میں تب تک راضی نہیں جب تک کہ اس دینے پر، اس گفٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بناؤ۔ ان کے والد بشیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے دربار نبوت میں پہنچے۔ گستاخی مقصد نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے مائی کافی ڈانٹی تھی۔ پہلے باغ دلوایا،
اب گواہی چاہتی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کام پکا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ساری اولاد کو اسی طرح ہبا کیا ہے کچھ؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وسووا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے آپ نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا میں حق کے سوا کسی بات پر گواہ نہیں بنتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اس سے وہ باغ واپس لو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی بات کو ختم کرو۔ متعدد روایات میں آپ نے سختی سے اس معاملہ کو ختم کیا۔ مزید سماعت فرمائیے تاکہ بات ایک دم کھل جائے۔ نعمان کے ابا ان کی اور اولاد کیا تھی؟ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ امام ابن سعد نے بیان کیا نعمان کی صرف ایک بہن تھی، اس کا نام امیہ تھا۔ کیا نام تھا؟ تو باپ نے کیا کیا تھا؟ بیٹے کو دیا، بیٹی کو نہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینے کو باقی رکھا یا اس کا نام و نشان مٹانے کا حکم؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک ہی بہن تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، نہیں جی زمینہ بچوں کو اچھا دے، نہیں جی شو روم بیٹوں کے، نہیں جی تو کہا تیری نہیں جی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت ہے؟ دوسری حدیث امام سعید بن منصور اور امام بہقی اس کو روایت کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبوا بین اولادکم فی العطیہ فلو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء۔ ہدیہ کے دینے میں، عطیہ کے دینے میں اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو، اور اگر میں نے اولاد میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینا ہوتی تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دوں۔ ہماری کہانی چلے گی تیسری طریقے حضرات ائمہ ابن عدی، بہقی اور ابن عساکر رحمہم اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کا بیٹا آیا، اس نے اپنے بیٹے کو پکڑا، بوسہ دیا، اپنی گود میں بٹھا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسی شخص کی بیٹی آئی، اب بیٹی آئی، پکڑا اور پڑوس میں بٹھا دیا، نہ بوسہ دیا، نہ چوما اور نہ گود میں بٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے فرمایا فما عدلت بینہما، تو نے بیٹی اور بیٹے میں عدل و انصاف، بولو اللہ اکبر۔ جس نبی کے دین میں صلی اللہ علیہ وسلم
بوسہ کے دینے میں، گود میں بٹھانے میں کمی بیشی اس کی اجازت نہیں، شو روم کے دینے نہ دینے میں، زمینوں کے دینے نہ دینے میں وہاں کمی بیشی کی اجازت ہو سکتی ہے۔ کیا فراڈ بنا رکھا ہے، اور اتنا لمبا قصہ بہانہ اور کیا کچھ بکتے، اللہ کو دھوکہ دے سکتے۔ بات نمبر 10، انشاءاللہ 8 بجے نماز ہوگی، 3 باتیں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ پسند فرمائیں تو مکمل کروں، اگر نہ یہی روک، جو آپ چاہتے ہیں وہ کہیں۔ 3 باتیں باقی، اور وہ گفتگو کا نمبر 10۔ بیٹی نکاح کے بارے میں اللہ پاک نے اس کو بڑی حیثیت دی۔ بیٹی پر اس بارے میں بہت ظلم ہے، اور ری ایکشن کے طور پر، اور کہیں بغیر ری ایکشن کے بعض بیٹیوں کا طرز عمل بھی بہت غلط ہے۔ اسلام کی راہ اعتدال کی راہ ہے، اس میں خیر ہے بیٹی کی بھی کنبے کی بھی، اور وہ راہ کیا ہے؟ باپ اور بیٹی دونوں کے مشورہ سے رشتہ پائے۔ اس بارے میں متعدد احادیث اور باتیں ہیں، اختصار کے لیے اس حوالے سے بات کا پہلا حصہ صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، وہ بیوہ تھی، ان کے ابا نے ان کا نکاح کر دیا، اور وہ اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی۔ باپ نے نکاح کر دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ماجرا بیان کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ فرد نکاحہ، باپ کے کیے ہوئے نکاح کو ختم کر دیا۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، کوئی کتنا بڑا ہو، دنیاوی طور پر، دینی طور پر، مالی طور پر، سیاسی طور پر، کسی کو حق نہیں کہ بیٹی کی رضا کے بغیر اس کا نکاح۔ ایک دوسرا واقعہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک دوشیدہ غیر شادی شدہ بچی، اس کے ابا نے اس کا نکاح کر دیا، اور وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کے بعد آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو نکاح کو باقی رکھو، چاہو تو ختم کرو۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے۔ اور اس بات کو چھوڑنے کی وجہ سے خرابیاں بہت زیادہ۔ کسی باپ کو بیٹی کی رضامندی کے بغیر نکاح کا حق نہیں۔ اور اسی بات کا دوسرا پہلو، کسی بیٹی کو کتنی تعلیم یافتہ ہو، کتنی سمجھدار ہو، اس کو یہ حق نہیں کہ اپنے ولی باپ اور اس کی عدم موجودگی میں جو اس کا قائم مقام ہے کہ اس کی موافقت کے بغیر اپنا نکاح۔ حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم رحمہم اللہ تعالی نے، 6 محدثین نے، احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ
ابن حبان اور حاکم 6 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جو کوئی خاتون ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل۔ کتنی دفعہ فرمایا؟ ایک دفعہ فرمائے تو بہت کافی ہے کہ نہیں؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنكِحُ نَفْسَهَا، ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرنے والی یقیناً وہ بدکار عورت۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی یہی فرمایا۔ تو ہماری گفتگو کا 10واں نقطہ یہ ٹھہرا، کسی خاتون کا نکاح اس کی موافقت کے بغیر کسی ولی کو کرنے کی اجازت نہیں، اور کسی خاتون کو ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، بعض سرپرست ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی شریعت میں اس کا بھی حل ہے۔ میرے سامنے 8 صورتیں ہیں کہ ان 8 صورتوں میں ولی اپنی ولایت سے محروم ہو جاتا ہے، چھٹی کروا دیتی ہے اسلامی شریعت۔ اس کا حق اس کی بجائے اسلامی ریاست کو مل جاتا ہے۔ تو بات کا خلاصہ اس وقت خلاصہ یہ ہے، کسی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور کوئی بیٹی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر ولی اپنی ولایت کا، اپنے حق کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو شریعت نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بندوبست کیا ہے۔ 11ویں بات، اور اس بات میں اللہ جانے پاس ہونے والے کتنے ہیں، اللہ سب کو پاس کرے۔ وہ بات یہ ہے کہ وراثت میں بیٹی حصے دار ہے۔ آئیے اس بارے میں اپنے اپنے فائدے کے لیے کچھ بات اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ النساء 4 پارہ آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور آیت کے آخر میں، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ وکان ان اللہ کان علیما حکیما۔ میرے ساتھ انتہائی اختصار سے اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی میں آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو نازل کی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے بیان کیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں اور ایک بیوہ چھوڑی، اور ایک بھائی تھا
بھائی نے ان کے سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ بیوہ دو بیٹیوں کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اپنا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یقضی اللہ فی ذلک، اللہ اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جو بات میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے بھائی بیٹیوں کے چچا کو بلایا تو فرمایا اعطِ ابنتی سعد الثلثین وآت امہما الثمن فما بقی فہو لک۔ سنو، فرمایا اس کے معنی ان بچیوں کو 2/3 دو، 66.66 ان بچیوں کو دو، 8واں حصہ ان کی اماں کو دو، جو بچے وہ تو لے۔ نوٹ فرمانا، یہ جو شکایت آئی کن کا حصہ غصب کرنے پر آئی؟ میرے ساتھ جواب دیجئے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ ابھی سننے کے کچھ ہیں موڈ میں۔ کن کی وجہ سے آج نازل ہوئی؟ بچیوں کے وراثت کے حق کی حفاظت کی وجہ سے اللہ نے عرش سے حکم نازل۔ سبحان اللہ، جن کے حق کی حفاظت کے لیے عرش والے رب آسمان سے حکم نازل کریں، مجھے شرم نہ آئے کہ بہانے بنا بنا کے ان کے حق کو سلب کروں؟ بچوں گا؟ سن لیجئے، میرا ایمان ہے جو بچیوں بہنوں کا حق کھائے اللہ اسے دنیا میں سزا دے۔ روکر صاحب میں تو یہی سمجھتا، غربت کی مار پڑے گی، تنگدستی کی مار پڑے گی۔ وہ آ رہے ہیں اس کے بعد اس کی طرف آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر اسی میں دوسری بات بیرسٹر صاحب جی نوٹ فرمانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچیوں کے چچا کو حکم دیا کس حیثیت سے دیا؟ آپ سے روائز تھے، تقریر کرنے والے تھے، یا اسلامی ریاست کے سربراہ بھی تھے؟ بیرسٹر صاحب جی، اسلامی ریاست اگر اسلامی ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہے بیٹی کو حق دلوائے۔ آپ نے اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں کو یہاں بیان کر دیا۔ نمبر 3 فرمایا یوصیکم اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ امام ابن عاشور بیان کرتے ہیں یوصیکم، اس سے مراد وہ حکم ہے کہ جس کو حکم دیا گیا اس کا نفع۔ اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو تمہیں حکم دیا ہے میرا کوئی نفع تو نہیں، اے سننے والے تیرا نفع ہے کہ وراثت کو عرش والے رب کے حکم کے مطابق تقسیم کر۔ چوتھی بات جس کی طرف محترم کھوکر صاحب نے اشارہ کیا، کیا فرمایا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ کتنا ہے؟ بولو، 2 لڑکیوں کے برابر۔ اب سٹینڈرڈ معیار لڑکے کا حصہ یا لڑکی کا؟ بولو نا ڈاکٹر محسن جی، کس کا حصہ معیار ہے؟ تو جس کنبہ میں لڑکی کا حصہ 0 ہے تو لڑکے کو 2 0 دے دو۔ ابو سہیل جی، 0 کو ملین سے ملٹیپلائی کریں تو از اکول ٹو 1 صفر کو اب صاحب 2 سے ضرب دیں، جواب 2 تو نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ بات یہ ہے جس کنبے میں بیٹی کو حصہ نہیں ملتا وہاں کسی لڑکے کا کوئی حصہ نہیں۔ قرآن پاک کی آیت للذکر مثل حظ الانثیین۔
لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر ہے، تو جب 2 لڑکیوں کو 0 ہے، میرا ویر ہے، میں نے باپ کی جائیداد کے ٹکڑے بکھرے نہیں ہونے دینے، سارے ہی ہے۔ اگر وہ اتنی اچھی ہے تو اتنا اچھا بن جا۔ مرد تو ہے کہ وہ ہے، وہ مردانگی کرے عورت ہونے کے باوجود، اور تو کیا بنے مرد ہونے کے باوجود۔ آگے بولنا مجھے زیب نہیں دیتا اس سے۔ نمبر 5، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ تم بیٹوں کو آگے کرتے ہو، بیٹیوں کا حق کھاتے ہو، تمہیں پتا ہے تمہیں فائدہ کس سے زیادہ ہو۔ شاید ایک دفعہ بیٹی کی آنسوں سے لبریز دعا تیری مغفرت کا سبب بن جائے، اور شاید بچے کی ایک بدماشی تجھے جہنم کا وارث کر۔ تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتا ہے تجھے نفع کہاں سے زیادہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ جو وراثت کا قانون ہے کس کی طرف سے ہے؟ اس اللہ کی طرف سے ہے جو ہمیشہ سے خوب جاننے والے، خوب حکمت والے۔ تو کیا ہے؟ تجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں کہ تیری پشت پر کیا ہے۔ تیری جہالت سمندر ہے، اور تو سمندر جہالت کا علیم و حکیم کی بات کو ٹھکرا کے اپنی بات چلاتا ہے۔ 12ویں اور آخری بات، اور اس پر انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے کیسا سلوک کرتے، اور یہ مستقل کتاب ہے۔ صرف ایک حدیث سن لیجیے اور اسی پر انشاءاللہ بات ختم ہوتی ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ لوگوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو میں، بول چال میں اتنی مشابہت نہ تھی جتنی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سے سب سے زیادہ مشابہت والی، اور اس کے بعد بیان کرتی ہیں وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا وَقَبَّلَهَا وَرَحَّبَ بِهَا وَأَخَذَ بِيَدِهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ۔ بہت توجہ کروں میں اور آپ سب۔ فرمایا کہ جب بھی بی بی فاطمہ آتی، اور کہاں سے آتی؟ پڑوس میں گھر تھا، کوئی کہیں مصر یا شام نہیں رہتی تھی، پڑوس میں گھر تھا۔ تو جب بی بی فاطمہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ 5 کام کرتے۔ 5 کام کیا کیا؟ پہلا کام قام الیہا، آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے۔ یہ نہ ہوتا بیٹی آئے اور آپ بیٹھے رہنا۔ قام الیہا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء بیٹی کے آنے پر اپنی جگہ نہیں بیٹھ سکتے، آگے بڑھ کر بیٹی کا استقبال کرتے۔ نمبر 2، اور یہ 1 2 3 میری طرف سے حدیث کے الفاظ نہیں ہیں تاکہ بات یاد ہو جائے۔ وَقَبَّلَهَا، بیٹی کو بوسہ دیتے، اور بیٹی کو بوسہ دینا بغیر کسی غلط بات کے بالکل درست۔ نمبر 3، وَرَحَّبَ بِهَا، بیٹی کو خوش آمدید کہتے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ ہوتا مرحبا بابنتی
میری بیٹی کو خوش آمدید۔ اللہ، کتنی باتیں ہوں گی؟ 3۔ چوتھی بات، احمد اٹھو، وَأَخَذَ بِيَدِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے پکڑتے۔ اور 5ویں بات، بیٹھ جاؤ، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اپنی مجلس میں انہیں اپنے پاس بٹھاتے۔ 5 کام جب بھی بیٹی آتی اور دور سے نہیں قریب سے آتی تو 5 کام کرتے۔ جب ان کے آنے پر یہ 5 کام کرتے تو باقی معاملات میں ان کے ساتھ کیا کچھ نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو بات کہی گئی میری اور آپ کی زندگی میں جاری و ساری کرتے۔ آج کا درس فضل الہی کے لیے، سننے والوں کے لیے ان کے خلاف حجت نہ بنے، ہمارے لیے حجت بنے۔ یقیناً میری کوتاہی ہے، آپ اپنے متعلق خود فیصلہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے اس بارے میں ہماری کوتاہیوں کو دور فرما دے، معاف کرے، دور کر دے۔ ہم کمزور ہیں، نالائق ہیں، ناکارہ ہیں، نکمے ہیں، لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور آئندہ زندگی میں جتنی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک پر چلتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہترین معاملہ کی توفیق عطا فرما۔ اور اے مولا کریم، ہم کمزور ہیں، ہماری بیٹیاں کمزور ہیں، ان کی ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی ہر چیز کی حفاظت کر۔ اے اللہ ہم کمزور ان سب کو آپ کی سپرداری میں دے دیں۔ اے مولا کریم، ان کے ایمانوں کو، ان کی جانوں کو، ان کی عزتوں کو، ان کی عصمتوں کو، ان کے بال بال کو اپنی رحمت سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اے اللہ نہ ہماری زندگی میں اور نہ ہماری زندگی کے بعد انہیں کوئی تکلیف آئے۔ اے اللہ ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر غم سے، ہر آفت سے اور ہر بے دینی کی بات سے، اپنی نافرمانی سے ان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ شرم و حیا اپنے فضل و کرم سے انہیں بے پناہ عطا فرمانا۔ اے اللہ وہ دین والی ہو، اے اللہ دین کی پابندی کرنے والی ہو۔ اے اللہ جن باقیات الصالحات کا ہم نے ذکر پڑھا، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو ویسے ہی بنانا۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو ویسے ہی بنانا۔ اے اللہ تربیت میں ہم نے کوتاہی کی ہے، یقیناً کی ہے، وہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کے بارے میں ہمارے جو جذبات ہیں آپ ان سے آگاہ ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارے جو خدشات ہیں آپ ان سے بھی باخبر ہیں۔ اے اللہ ہر وہ خیر جو ہم ان کے بارے میں پسند کرتے ہیں اور آپ کو وہ پسند ہے ان کو عطا فرمانا، اور اے اللہ ہر وہ شر جس کے بارے میں ہم ان کے متعلق ڈرتے ہیں اور وہ شر ہے ان کو محفوظ فرمانا۔ اے اللہ جو کچھ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے مانگتے ہیں اسی کا سوال اپنے بیٹوں کے لیے بھی کرتے ہیں، اور اے اللہ جو کچھ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے مانگتے ہیں اسی کا سوال ہم اپنی بہوؤں کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ لوگوں کی بیٹیاں جو ہمارے پاس امانت ہیں ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کی بیٹیوں پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ 6 منٹ نماز میں باقی ہیں، جن اصحاب کے وضو نہیں وہ کر رہے، رانا صاحب اذان دیجیے۔ انشاءاللہ 9 بجے جماعت کھڑی ہو۔